واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 127 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، بدو ان لوگوں کو یقین بھی دلاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جسے اسے فتح حاصل ہوگی اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آ گئی تو وہ ان دیہاتوں کی کایا پلٹ دیں گے، ہر کسی کو پورے حقوق ملیں گے اور یہ مسلمان رومی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، کسی کا حق چھینتے نہیں۔ بدو یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان ایک ایک دانے اور ایک ایک جانور کی قیمت ادا کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدوؤں نے اناج اور دیگر اشیاء خورد و نوش کے انبار لگا دیے اور بھیڑ بکریاں اور مویشی اس قدر اکٹھے کر لیے جو بہت دنوں کے لیے کافی تھے۔ ان بدوؤں سے ایک فائدہ تو یہ پہنچا کہ وہ خوراک اکٹھی کرنے کے ماہر ہو گئے تھے اور پھر لڑتے بھی تھے۔ اب انہیں باقاعدہ ترتیب اور تنظیم میں لڑنا آ گیا تھا۔ فیوم کے علاقے میں جا کر ان بدوؤں سے ایک فائدہ اور حاصل ہوا، وہ یہ تھا کہ جس علاقے سے یہ بدو خوراک اور مویشی لا رہے تھے اس علاقے میں بھی انہی جیسے مصری بدو بھی رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک ہی نسل کے تھے اس لیے یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ بدوؤں کی ایک چھاپا مار ٹولی کسی بستی میں گئی تو وہاں کچھ بدو رہتے تھے۔ انہوں نے ان بدوؤں سے پوچھا کہ وہ کیوں یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ لشکر والے بدوؤں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہ ڈاکو نہیں بلکہ عرب کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ مسلمان مصر کو فتح کر لیں گے۔ چونکہ تم بھی ہم جیسے بدو ہو اس لیے ہم تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ فیوم کے بدوؤں کے ایک آدمی نے انہیں کہا کہ اس بستی میں تو تم آ گئے ہو، اس سے آگے نہ جانا، آگے رومی فوج آ گئی ہے جس کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تمہاری یہ چند آدمی کی ٹولی ایک ہی حلے میں رگڑی جائے گی۔ عمرو بن عاص کے لشکر کے بدوؤں نے ان بدوؤں سے پوری تفصیل معلوم کر لی کہ رومی فوج یہاں سے کتنی دور ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے یا اس کا انداز کیا ہے۔ یہ معلومات لے کر ان بدوؤں نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتایا۔ عمرو بن عاص رومی فوج کی آمد سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس علاقے میں انہوں نے اپنا کوئی ایک بھی جاسوس نہیں بھیجا تھا کیونکہ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ رومی فوج اس طرف آئے گی۔ اب انہیں فوج کی اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کو وہیں سے واپسی کا حکم دے دیا۔ وہ اسی رومی فوج سے ٹکر لینا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ بے مقصد لڑائی ہوتی۔ یہی طاقت عمرو بن عاص کسی قلعہ بند شہر پر استعمال کرنا زیادہ بہتر اور سود مند سمجھتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ مجاہدین کا لشکر ایک جگہ عارضی پڑاؤ کیے ہوئے تھا جو ضروری سمجھا گیا۔ 2-3 بدو اس پڑاؤ کے قریب سے گزرے، انہوں نے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بدو دیکھے تو وہ بھی رک گئے۔ لشکر والے بدو انہیں مہمان کے طور پر پڑاؤ میں لے آئے اور ان کی کچھ خاطر مدارت کی۔ ان بدوؤں نے بھی پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے اور وہ یعنی بدو اس کے ساتھ کیوں ہے۔ لشکر والوں نے انہیں وہی تفصیل سنا دی جو وہ پہلے ایک بستی میں بدوؤں کو سنا چکے تھے۔ ایک بار غور سے سن لو، ایک بدو مہمان نے کہا، رومی فوج کا ایک زیادہ نفری والا دستہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ سیدھا نہیں آ رہا بلکہ صحرا کی گہرائیوں میں چھپتا چھپاتا اور لمبے چوڑے ٹیلوں کی اوٹ سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تاکہ تمہارے لشکر پر بے خبری میں حملہ کر سکے۔ لشکر کے بدو ان بدو مہمانوں کو ایک سالار کے پاس لے گئے جس نے ان بدوؤں سے رومی فوج کے اس دستے کے متعلق تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ اس دستے کے ساتھ ایک جرنیل ہے جس کا نام حنا ہے اور وہ علاقے کا مشہور جرنیل ہے اور لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ سالار نے یہ اطلاع پوری تفصیل سے سپہ سالار عمرو بن عاص تک پہنچائی۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت لشکر کو واپسی کے لیے کوچ کا حکم دیا لیکن لشکر کا ایک دستہ الگ کر لیا گیا، اسے ایک سالار کی قیادت میں دے کر کچھ خصوصی ہدایات دی۔ باقی لشکر واپسی کو روانہ ہو گیا اور یہ الگ کیا ہوا دستہ اس طرف چلا گیا جس طرف بدوؤں نے بتایا تھا کہ رومی دستہ چھپ چھپ کر آ رہا ہے۔ اس مسلمان دستے نے ایک خاص چھپنے والی جگہ جا کر گھات لگائی۔ سارا دستہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہ رہا بلکہ 3-4 حصوں میں بٹ ٹیلوں اور گہری نشیبوں میں چھپ گیا۔ رومی دستہ جس کی نفری مسلمانوں کے دستے سے دگنی تھی اس طرف آ رہا تھا اور اس سے بے خبر کہ وہ ایک گھات میں آ رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے رومی دستہ گھات میں آ گیا اور اس پر ہر طرف سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بیشتر اس کے کہ رومی جرنیل حنا سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ مارا جا چکا تھا۔ اس کے دستے کا کوئی ایک بھی فرد مجاہدین نے زندہ نہ چھوڑا۔ وہ جو مجاہدین پر بے خبری میں شب خون مارنا چاہتے تھے مجاہدین کی گھات میں آ کر مارے گئے اور فرعون کے صحرا کی ریت ان کا خون چوسنے لگی۔ ناظرین، کسی قریبی بستی کے مکینوں نے بابلیون جا کر مقوقس کو اطلاع دی کہ اس کا بھیجا ہوا دستہ مارا گیا ہے اور جرنیل حنا بھی زندہ نہیں رہا۔ مقوقس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے معلوم تھا کہ ہرکل حنا کی موت کو مشکل سے ہی برداشت کرے گا کیونکہ حنا بھی اطرابون جیسا ہی قابل اور تجربے کار جرنیل تھا۔ مقوقس کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب ہرکل کو بزنطیہ حنا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ اس کے جواب میں کیا کارروائی کی
گئی۔ ہرقل کے عتاب سے بچنے کے لیے مقوقس نے مجاہدین کے لشکر پر جوابی حملہ کرنے کے لیے اچھی خاصی فوج بھیج دی۔ فوج جب اس مقام تک پہنچی جہاں حنا اور اس کا دستہ مارا گیا تھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر دور نکل گیا ہے اور نیل کے کنارے پر جا پہنچا تھا۔ تاریخ میں اس رومی جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس رومی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان دور نکل گئے تو وہ اپنی فوج کو وہیں سے واپس لے گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں سے صحرا میں لڑنے سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے شام کا تجربہ تھا۔ یہ جرنیل اسی ڈر سے اپنی فوج واپس لے گیا، لیکن مقوقس کو یہ جواز پیش کیا کہ مسلمان اسے دیکھتے ہی بھاگ اٹھے تھے اور نیل تک جا پہنچے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جرنیل اور باقی فوجی بھی بہت خوش تھے کہ صحرا میں مسلمانوں سے ٹکر نہ ہوئی اور وہ زندہ واپس آ گئے ہیں۔ مستند مورخوں اور بعد کے تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ تھا کہ عمرو بن عاص وہاں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر نیل کے مشرقی کنارے پر دنین تک جا پہنچنے کی فکر میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک قاصد نے انہیں صحرا میں آ کر اطلاع دی تھی کہ کمک کا باقی حصہ بھی پہنچ گیا ہے، لیکن یہ کمک دنین نہیں پہنچی بلکہ ایک اور مقام ہیلو بولیس کے مقام پر خیمہ زن ہو گئی ہے۔ عمرو بن عاص یہ سوچ کر بڑی تیزی سے کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کمک ان کے پیچھے فیوم کے علاقے تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنے کی کوشش کرے اور مقوقس اور بابلیون سے فوج بھیج کر اس پر حملہ کر دے۔ مقوقس کی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ کمک لشکر تک نہ پہنچ سکے۔ عمرو بن عاص دراندیش اور باریک بین سپہ سالار تھے۔ پیشتر اس کے کہ کمک ان کی طرف روانہ ہوتی وہ کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ رومی کمک پر حملہ کر دیتے تو صورتحال بڑی ہی مخدوش ہو جاتی۔ ناظرین، بحری جہاز اور کشتیاں نیل کے مغربی کنارے پر موجود تھیں۔ عمرو بن عاص نے لشکر کو ان پر سوار کیا اور پورا لشکر خیر و عافیت سے دریا پار کر گیا۔ عمرو بن عاص دنین جانے کی بجائے ہیلی بولیس جا پہنچے اور کمک سے مل گئے۔ اس کے سپہ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وہ مورخین جو جنگی امور کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اپنی تحریروں میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مقوقس نے بابلیون میں اتنی زیادہ فوج رکھی ہوئی تھی لیکن نہایت اچھے موقع ملنے کے باوجود اس فوج کو استعمال نہ کیا۔ معروف غیر مسلم تاریخ دان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے 2 مرتبہ نیل عبور کیا، ایک بار دنین سے فیوم کی طرف گئے اور دوسری بار اس طرف سے واپس مشرقی کنارے پر آئے۔ یہ موقع تھا کہ مقوقس انہیں دریا میں اس لشکر پر حملہ کر دیتا اور اس کی فوج دریا کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو کر تیر اور برچھیاں پھینکتی تو مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی ہی مہلک مشکل پیدا ہو جاتی۔ اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، بٹلر نے آگے چل کر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دریا پار کر کے فیوم کے صحرا میں چلا گیا تھا۔ اس وقت دنین میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی۔ مقوقس اس وقت دنین کو محاصرے میں لے کر حلہ بول دیتا تو وہ دنین پر دوبارہ قبضہ کر سکتا تھا۔ بٹلر نے یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں کی کمک آئی اور بابلیون میں اس کی خبر تک نہ پہنچی۔ خبر ضرور پہنچی ہوگی لیکن مقوقس اور جنرل تھیوڈور نے کمک پر حملہ نہ کیا اور یہ موقع ضائع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رومی فوج بابلیون شہر کی دیواروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی اور وہیں دبکی رہنا چاہتی تھی جبکہ مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کمک تک پہنچے، وہاں قدیم عمارات کے کھنڈر تھے۔ عمرو بن عاص نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر اگلے اقدام کے متعلق سوچنے لگے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ہرقل کو جب اطلاع پہنچی کہ اس کا منظور نظر جنرل حنا مارا گیا ہے تو اسے اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے آنسو پھوٹ پڑے۔ اس نے حکم بھیجا کہ حنا کی لاش اس کے پاس بزنطیہ بھیجی جائے۔ یہ حکم مقوقس تک پہنچا تو اس نے تابوت سے لاش نکلوا کر اسے حنوط کیا اور بزنطیہ روانہ کر دی۔ ہرقل نے جب حنا کی لاش دیکھی تو اس نے بلند اور غصیلی آواز میں عہد کیا کہ میں مصر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنی تمام تر جنگی طاقت استعمال کروں گا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے دم لوں۔ ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 128 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔